الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوان، آج 14 شعبان المعظم آج کی شب برات کہلاتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اتارنے کا ارادہ فرمایا، یا قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ باقی 23 سال تک شب قدر میں نزول ہوا، آغاز شب قدر میں ہوا، پھر 23 سال تک قرآن کریم اترتا رہا۔ تو آج کی شب برات یقیناً مومنین جو زندہ ہیں اور جو انتقال کر گئے، ہر دو کے لیے، یعنی مرحومین اور جو باحیات ہیں، ہر دو کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو لینے والے ہوں، اس کو حاصل کرنے والے ہوں، تو اس کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر اس کو کوئی حاصل کرتا ہی نہیں، اس میں اترنے والے رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس کو حاصل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے نعمت عظمیٰ نہیں بنتی، وہ نعمت اس کے لیے نہیں ہے۔ آج کی شب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہماری تقدیر پہلے ہی عالم ارواح سے پہلے ہی ہماری تقدیر لکھی جا چکی، ہزاروں سال پہلے، مگر ہر سال فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ 4 فرشتے متعین ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی کا نازل کرنا، میکائیل علیہ السلام کا کام پانی کا برسانا۔ اللہ جب حکم دیتا ہے تو یہاں برسانے کے لیے وہ ابروں کو لے جاتے ہیں اور وہیں بارش برستی ہے۔ اسرافیل اور عزرائیل، ان کا ایک کا سور پھونکنا ہے اور ایک کی روح نکالنا ہے۔ ایک کا کام روح نکالنا، ایک کا کام سور پھونکنا۔ تو ایسے ہی کچھ فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حوالے آج کی شب وہ فہرستیں ہیں، وہ علم انہیں عطا کر دیتا ہے، وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ کیا علم عطا کرتا ہے؟ فلاں بندے کی روح اس سال نکالے جانے والی ہے، فلاں کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، فلاں کا رزق اس سال اتنا دیا جائے،
اتنا کم کیا جائے، یہ جو ہے پہلے سے متعین ہے، آج وہ تقسیم ہوتا ہے، آج وہ تقسیم ہوتا ہے ایک کام بھی۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اہم، وہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ عطائیں ہیں، وہ دعاؤں میں وہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندوں کی، جو زندے ہیں ان کے بھی گناہ معاف کرتا ہے، جو مردے ہیں ان کے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ اور وہ کتنی تعداد ہے؟ معافی کی تعداد کتنی ہے؟ اور معافی کی تعداد میرے بھائیوں اتنی تعداد ہے کہ ہم کو سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر فرمایا، بنو کلب اس زمانے میں ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بکری کی، یاد رکھو کہ ہم ایک بکری کے بال کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، تو حضور نے فرمایا بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں، آج کی شب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اتنے بندے اللہ کے اتنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتا ہے، مگر رجوع ہوئے تو معاف کرے گا۔ اتنے بندے، وہ حیات اور مرحوم۔ تیسری بات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب مرحومین کے پاس تشریف لے گئے، قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ یہ تین باتیں یاد رکھ لو، آج کی تقریر کا خلاصہ میری تین باتوں پر ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہی آتے ہیں، سن رہے ہیں، انہی تین پہلوؤں پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو ہوگی، اس کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کو جو ہے اس پر عمل کریں۔ اذا کانت لیلۃ الشعبان، نصف لیلۃ شعبان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یومہا قوموا لیلہا۔ جب نصف شعبان آ جائے، نصف شعبان کا مطلب ہے 15ویں شب جب آ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنا۔ قوموا کا مطلب ہے کھڑے رہو، اللہ کی عبادت کرو، چاہے 2 رکعت نفل پڑھو، چاہے 20 رکعت نماز پڑھو، چاہے 100 رکعت نماز پڑھو۔ یہاں حکم یہ ہے کہ رات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے یہاں، اور دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو روزہ رکھنا اور جو ہے عبادت کرنا، یہ حکم نبی کریم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شب برات ہے، اس شب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچھونے میں تلاش کیا تو نہ پایا، تو میں جب باہر نکلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف رخ ہے، جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کتنا وقت بیتا ہوگا، کتنی دیر کھڑے ہوئے ہوں گے، کتنی دیر دعائیں مانگے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، وہ عرض کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں، جیسے ہی میں گیا، تو وہ کہتی ہے جیسے ہی میں چلے گئی تو فوراً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے لگے انت عائشہ، تم عائشہ ہو؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عائشہ ہوں یا رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا میں عائشہ ہوں، یہ کہنا تھا۔ کیا آپ نے فرمایا آج کی شب کیا ہوتا ہے جانتی ہیں؟ آج کی شب کیا ہوتا ہے جانتی ہیں؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے کیا معلوم، یا آپ ہی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
متوجہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرماتا ہے، یغفروا لأکثر عدد من شعر غنم بنی کلب، بنو کلب کی جتنی بکریاں پر بال ہیں اس سے زائد بندوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرماتا ہے آج کی شب۔ مگر شرط یہ ہے کہ جب بندے مومن اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو تو معاف ہوں گا۔ گناہ معاف کب ہوں گے؟ جب ہم رجوع ہو تو، اگر ہم رجوع نہ ہو تو پھر کیسے معاف ہوتے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص ایام رکھے ہیں، مخصوص ٹائم رکھے ہیں۔ جیسا جمعہ کا دن ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جمعہ میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے بندہ مومن ادھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، رب ادھر قبول فرماتا ہے۔ افطار کا وقت جب آتا ہے بندہ مومن ادھر دعا کرتا ہے، اللہ ادھر دعا مقبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سفر میں ہے بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر دعا مقبول فرماتا ہے۔ مقام عرفات میں ادھر بندہ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ادھر دعا مقبول ہوتی ہے۔ تو مخصوص ٹائم ہوتے ہیں، مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ شب قدر جب آ جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہے تو ادھر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح شب برات جب آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں پکار کر کہتی ہے بندے اب تو مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی اللہ کی رحمت ہے! ذرا میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس شب میں، ایسے سمے میں ہماری تقدیریں، ایک سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اس کی روح نکالنا، اے فرشتوں، کہتا ہے اے فرشتوں اس سال اس کی روح نکالنا، کہتا ہے فرشتوں اس کو اتنی ہی غذا دینا، کہتا ہے فرشتوں فلاں مقام پر اس کی روح نکالنا، کہتا ہے فرشتوں اس کے گھر بچہ تولد ہوگا۔ یہ سب فیصلے کرتا ہے، پھر اللہ اپنا دربار کھول دیتا ہے، ادھر فرشتوں کو دے دیتا، پھر اپنا دربار کھول کر کہتا ہے آؤ بندو، اگر تم مجھ سے چاہتے ہو، عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو آؤ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہاری تقدیر کو بدل دوں گا۔ آؤ تم میری بارگاہ میں، رزق تو اتنا لکھ دیا ہوں، اگر بڑھانا چاہتے ہو تو آؤ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ تم دولت مانگنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ندائیں ہوتی ہے، اس کی رحمتیں پکار کر کہتی ہے آؤ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر سنو میرے بھائی، اس کو ملتا ہے جس کے قلب کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی خواہش و چاہت ہوتی ہے، اللہ کو منانے کی جو ہے اللہ کو منانے کا طریقہ آتا ہے، اس کو بھیک ملتی ہے اور اس کی جھولیاں بھر جاتی ہے۔ آج کی شب کیا میرا پروردگار عالم ہے، کیسا پروردگار عالم! ادھر گناہ ہو رہے میرے بھائیوں، نہیں معلوم ہمارے کتنے گناہ ہیں ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم نماز چھوڑ دیے تو ادھر فرشتے لکھ رہے ہیں کہ گناہ کار بن گیا، جھوٹ بول دیے تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے، غیبت کیے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ نہیں معلوم ہمارے اعمال کے اندر، ڈھیر سارے اعمال کے اندر کتنے خطائیں ہیں، کتنے جرم لکھے ہوئے ہیں، کتنے پاپ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے بندے مومن سن، اے بندے سن، تو جو کچھ بھی خطا کرتا ہے تیرے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ فرشتہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کچھ کرتے ہو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے اعمال ہوں گے نہیں معلوم میرے بھائیوں، کتنا ڈھیر ہوگا، کتنے انبار ہوں گے گناہوں کے، ہمیں کیا پتا۔ ذرا دیکھو ہماری زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں، کوئی نوکری کرنے والا دیکھتا ہے، اگر وہ ملازم اگر دیکھتا ہے کہ مسلسل اگر نہیں گیا تو اس کی تنخواہ کٹ ہو رہی ہے، اب تنخواہ ملنے والی نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں۔ تجارت کرنے والا پیسے لگایا، 10 لاکھ روپے لگا دیا، ادھر
مسلسل گھاٹا ہوتا جا رہا ہے تو جانتا ہے کہ میرا گھاٹا ہو رہا ہے، 10 لاکھ روپے بھی ختم ہو گئے، ادھر سب سمجھ رہے ہیں یہاں خسارے پر خسارہ ہو رہا ہے، اب مجھے دکان بند کرنا پڑے گا، مجھے نوکری چھوڑنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہم ایمان کی فہرست میں خارج نہ ہو جائیں، اتنے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ مومن تو مومن ہی رہتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مگر کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھو وہاں دکان بند کرنے کی طرف آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب میرے لیے فائدہ نہیں ہے، وہاں نوکری چھوڑنے کی طرف آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں میرے بھائیوں اب ہم کبھی رجوع ہوتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، 2 خطرات اپنے آنکھوں سے ٹپکا کر اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ یہ گھڑی بڑی پیاری گھڑی ہے، بڑی پیاری گھڑی ہے، تقدیر بدلنے کی گھڑی ہے، یہ تقدیر کو بدلنے کی گھڑی ہے، یہ لمحات ایسے پیارے لمحات ہیں، اللہ کو منانے کی گھڑی ہے۔ شب برات آتی ہے تو اللہ کو منانے کی رات آتی ہے۔ دیکھو ہم سابق میں اگر دیکھیں کتنے بڑے بڑے خطب گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے ابدال گزرے، کتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے مجتہد گزرے، کتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے، کیا ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ وہ بچپن سے نیک عمل کرتے رہے؟ میرے بھائیوں بعض تو ایسے ہیں بچپن سے کرتے رہے، بعض ایسے ہیں یک لخت ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ان کی دعا مقبول ہو گئی تو ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے، ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے، مگر کیوں؟ وہ گھڑیوں کے منتظر ہوتے تھے۔ حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، کون ہے یہ حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ؟ ارے ان کا وسیلہ لے کر آج اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو ان کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، وہ حبیب اعجمی ہیں، وہ حبیب اعجمی امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھ کر گھر چلے گئے، ان کے پیچھے جا کے اپنی مسجد میں نماز انہوں نے پڑھی، کیوں؟ یہ اعجمی ہے، وہ عربی ہے۔ خواب میں امام حسن بصری کو دیدار رب ہوتا ہے، کیا بات ہے آج تم ہمارے بندے کے پیچھے نماز نہیں ادا کی؟ ورش کرتے ہیں مولا وہ تجوید سے اچھی طرح کلام الہی نہیں پڑھتے، میں نے سوچا کہ جاؤں اور میں اچھی طرح عبادت کر لوں مولا تجھے راضی کرنے کے لیے، تجوید سے پڑھنے کے لیے، اچھی طرح تلاوت کے لیے میں آیا اور تیری نماز ادا کی۔ جواب ملتا ہے اگر تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تو تمہاری معراج ہو جاتی، تمہاری معراج ہو جاتی۔ وہ حبیب اعجمی ان کے زندگی کو اگر ہم دیکھیں میرے بھائیوں تو کیسی زندگی ہے، پہلے کیا تھا؟ وہ جو ہے یہ سیدھے راہ پر نہیں چلتے، بلکہ ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، زندگی میں سود لیا کرتے۔ اب زندگی میں انقلاب کیسا آ رہا ہے ذرا غور کرو۔ ایک دن ایسا ہوا نکلے سود وصول کرنے کے لیے نکلے، جس کے گھر گئے بیوی تھی، کہا جس کے گھر گئے بیوی تھی کہا ذرا سود دے دو، تو کرنے کچھ نہیں ہے، گھر میں اب سرا باقی ہے، سرا باقی ہے، بکرے کا سرا باقی ہے، بکرے کا سرا دے دیا، بکرے کا سرا دے دیا۔ پھر بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہے، سود پر لکڑیوں کو لانے کے بعد چولہا سلگایا گیا، چولہا جب سلگایا گیا پکوان ہوا، تیار ہونے کے بعد جب دسترخوان پر رکھ دیا گیا تو خون ہی خون نظر آنے لگا، خون ہی خون نظر آنے لگا۔ تو حبیب اعجمی پریشان ہو گئے، بیوی نے کہا دیکھو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس وقت سے آپ کی زندگی بدل گئی، یک لخت بدل گئی، انہوں نے سب چھوڑ دیا، توبہ کی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آگے توبہ ایسی کی میرے بھائیوں، جب وہ گزر رہے تھے تو بچوں نے کہنے لگے، بچوں نے کہا یہ سود خور جا رہا ہے، تو اسی وقت گر پڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا میرا حال بچوں پر بھی ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد ساری شب کھڑے ہوتے،
دن میں روزہ رکھتے. ایک مرحلہ ایسا آیا، بیوی نے کہا یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں ملازمت کے لیے جاتا ہوں. کروڑوں کی دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیا. لٹانے کے بعد اب جا رہے ہیں، مسلسل کام کرتے ہیں. 10 دن تک بیوی پوچھتی ہے کچھ لائے؟ آج گئے تھے کمانے کے لیے، گئے تھے کچھ لائے؟ کہنے لگے گیا تھا مگر میں مانگنا نہیں چاہا، پیسے مانگنا نہیں چاہا، سیٹ سے پیسے لینا نہیں چاہا. سیٹ نے وعدہ کیا 10 دن کے بعد دے دوں گا. 10 دن بیت گئے، 10ویں دن گھر کو جا رہے ہیں، گھر کو قدم رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے خیال آیا میں تو بھوکا رہ رہا ہوں، میری زندگی تو گزر رہی ہے، مگر بیوی کہے گی کچھ لائے ہو، کیا جواب دوں گا؟ قدم رکھا تو گھر میں خوشبو مہکنے لگی. بیوی نے کہا کیسے شخص کے پاس تم ملازمت کرتے ہو؟ 30,000 دینار دے کر گیا ہے 10 دن میں. کہنے لگا اگر تم اچھی طرح خدمت کرو گے تو اور اضافہ کر دوں گا. غیب سے دولت آتے رہی، لٹاتے رہے، ادھر لٹاتے رہے. بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ بچے بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگے یہ عبادت گزار آ رہا ہے، یہ عبادت گزار آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، عبادت گزار آ رہا ہے. اللہ نے ان کے دل میں وہ محبت ڈال دی. تو یہ لمحے کی تلاش میں رہے میرے بھائیوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لمحہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، ہم گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، رسول پاک علیہ السلام کو چہرہ بتانے کے قابل نہ ہو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو. تو سنو، یہ گناہ ہمارے لیے ہلاک کرنے والے ہیں، ہمارے لیے ہلاک کرنے والے ہیں. ہم سزا کے مستحق بن جائیں گے. یہ لمحہ بڑا اچھا ہے. اس شب کو میرے بھائیوں یوں ہی جانے نہ دینا، بلکہ اس شب کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو منانا، میرے پروردگار عالم کو راضی کرنا. اللہ کتنا پیارا میرا پروردگار عالم ہے، جانتے ہو کیسا پروردگار عالم ہے؟ ارے سیٹ کے پاس اگر چلے جائیں، بولے میں اتنے سال 25 سال تک آپ کے پاس ملازمت کرتا رہا، میری بچی کی شادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذرا دے دو. بڑے شرائط رکھے گا. جب دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے کہ سیٹھ نے پیسے دیا تھا، اس کو یاد کرتے رہیں گے. مگر میرا پروردگار عالم کہتا ہے کوئی شرط نہیں بندے، میرے پاس کوئی شرط نہیں. ذرا دل جھکا دے، من میری طرف لگا دے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا دے، ہاتھ اٹھا کر مانگ لے. تیری جھولیاں ایسی بھر دوں گا، نہ کسی امیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی دولت مند کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی. اتنی وافر مقدار میں دولت دوں گا، دے کر میں وہ ہوں سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں، تجھے دے کر میں خوش ہو جاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے، سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، ایک بندے کو اگر موت آ جائے، موت کا یقین ہو اب میں بچنے والا ہی نہیں ہوں، اچانک اسے کہا جائے کہ اب تم زندہ رہنے والے ہو، عمر ملنے والی ہے، حیات ملنے والی ہے، موت کے بعد حیات ملنے والی ہے، تو کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے مرنے والا مجھے زندگی کی خوشخبری مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کس سے؟ جب بندہ اس سے مانگتا ہے مولا مجھے دے دے، تو اللہ میرا پکار کر کہتا ہے بندے میں تجھ سے بہت خوش ہوں، میں تجھ سے بہت خوش ہوں. میرا پروردگار عالم اتنا خوش ہو، ہم اپنی جھولیاں پھیلائیں، میرا پروردگار عالم اتنا خوش ہو، اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع ہو. میرے بھائیوں جانتے ہو اتنا ہی نہیں کرتا،
24वां पारा उठा कर देख ले, आयात पढ़ ले। वयहमिलूनल अर्श वमन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वयस्तगफिरून। अर्श को उठाए हुए फरिश्ते क्या करते हैं जानते हैं? अर्श को उठाए हुए फरिश्ते कौन है? मखसूस फरिश्ते हैं। क्या करते हैं जानते हो? जो बंदे अपने झोलियां फैलाकर, हाथ फैलाकर अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो वो फौरन अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, मौला, मौला करीम, ये बंदा तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, मौला इसे जन्नते अदना अता करना, जन्नते अदना अता करना। दुआ करते हैं। इतना ही नहीं, इनको, इनके माँ बाप को, इनके औलाद को जन्नत में आला मुकाम अता करना। हम इधर गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, इधर फरिश्ते कहते हैं, मौला इसे जन्नत में रख देना। कितना प्यारा बंदा है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। ये इस तरह कौन कहते हैं? फरिश्ते दुआएं मांगते हैं हमारे लिए। उठाओ, पढ़ो आप। यहमिलूनल अर्श वमन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वादखिलहुम जन्नाति आदन लल्लती वअदतहुम। मौला इन्हें जन्नत अदन अता करना, तूने वादा किया है, इनको नहीं इनके वालिदैन को भी अता करना। तो मेरे भाइयों, बहुत अहम रात है, इसको जाने ना दे। खास कर दुआ का इत्मीम करें। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शब मरहूमीन, इंतकाल जो कर गए, उनके कब्र के पास तशरीफ़ ले गए। तो ये हमारी लिए सुन्नत है, आपका तशरीफ़ ले जाना सुन्नत है। माँ बाप की कब्र पर चले जाना। हदीस पाक में आता है मिशकातुल मसाबी में, जिस बेटे को बाप ने आँख कर दिया, जिस बेटे को बाप ने, वालिद ने कहा कि तू नाफरमान है, चला जा, वो मर गए। मर जाने के बाद, सुन लीजिए, मर जाने के बाद यही बेटा अगर उसके कब्र पर चला गया और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करा, तो हदीस में कान बारन, हदीस में आता है वो माँ बाप की तो मग़फ़िरत होती है और ये नेक लोगों में शुमार होता है, नेक लोगों में शुमार होता है। बाप वालिद अगर नाराज रहे जिंदगी में, तो उसके लिए अल्लाह को राजी करने का तरीका ये है, और वालिद को राजी करने का तरीका ये है, जो कब्र में आराम कर रहे हैं उनके कब्र पर जाएं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। ये तो दूसरे हैं जो रोकते हैं, खबर परस्त, बुत परस्त, शिर्क से ताबीर करते हैं। ये उनके किस्मत का हाल है, हमको ना, हमारे को उनके मुताल्लिक़ कुछ बोलना है, ये उनकी तकदीर का मामला है। और हदीस में आता है, सुन लीजिए, और अधिक हदीस जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मिशकातुल मसाबी हदीस में आता है, दुनिया में देखो आप, लोग परेशान हाल रहते हैं, परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। जब परेशानी बढ़ जाती है तो उसका हाल क्या होता है? का हर शख्स के पास जाते हैं, हर शख्स के पास, हर जगह जाते हैं, परेशान होने के बाद हर जगह जाते हैं, दौलतमंद के पास जाते हैं, मौलाना के पास जाते हैं, तावीज़ देने वाले के पास जाते हैं, औलिया के पास जाते हैं, सब जाके थक हार के दुआएं मांगते हैं, परेशान होते हैं। जब उनके लिए परेशानी जब लाहक होती है, तो मुर्दों के लिए भी, मय्यत जो इंतकाल कर जाते हैं ना, जब उन पर गुनाह बढ़ जाते हैं और कब्र तंग करने लगती है, उनके जो गुनाह बढ़े हुए हैं, कब्र दबाने लगती है, तो उस वक़्त उनकी कैफियत कैसी होती है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। जानते भी हो, चंद बंदे ऐसे होते हैं कब्र में, वो डूबने वालों की तरह होते हैं, पानी में डूबने वालों की तरह, अपने हाथ को उठाए हुए कहते हैं कोई बचाने वाला है हमको, कोई बचाने वाला है हमको। माँ बाप हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, कोई बचाने वाला है। हम तो देख नहीं सकते, खबर में वो पुकार रहे हैं, खबर में हमें पता ही नहीं बाप कैसी हालत में है, वालदा कैसी हालत में है, भाई कैसी हालत में, बचाएं कैसे, उनको बचाए कैसे, बचाए ऐसे मेरे
نبی نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا، میں جو بول رہا ہوں جس پر تم ایمان لاتے وہی بھی یہ بول رہا ہوں۔ قبرستان کے مردے اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اگر کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، پکوان کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، قرآن کی آیات تلاوت کر کے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے اگر کوئی کرتا ہے تو ڈوبنے والے کو بچانے کی طرح ہوتا ہے، وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں قبرستان جانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو بہرحال آج کی شب آپ کو کرنا کیا ہے؟ دعائیں مغفرت کے لیے خاص کر اہتمام کریں، یاسین کی تلاوت کریں، یاسین کو پڑھیں سنیں، پڑھتے بھی رہیں سنتے بھی رہیں، صدقہ و خیرات کریں اور صلہ رحمی کریں۔ اپنے بھائی جتنے اپن چھوڑ دیے تھے، نافرمانی دوستی ختم کر دیے تھے، لڑائی جھگڑا کے کسی کا چاچا سے، کسی کا تایا سے، کسی کا والد سے، کسی کا بھائی سے یہ اختلاف ہے، اس سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ اس سے بی پی تو بڑھتا ہی بڑھتا، شوگر تو بڑھتی ہی بڑھتی، یہ تو ہوتا ہی ہوتا کیا معلوم؟ گناہ یعنی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کب قبول ہوتی ہے آپ کی معلوم؟ صلہ رحمی پر شرط ہے یہ، فوراً ان کو معاف کر دیے اور بات چیت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ بولتا اب تم صلہ رحمی کرتے ہو میرے بندوں کے ساتھ تو اب تمہاری دعا قبول۔ ایک آسان نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی سے آپ کی جو ہے آپ کے اختلافات ہیں تو آپ فوراً وہ اختلافات کو اپنے دعاؤں کے مقبولیت کے لیے کام کرو بھائیو۔ چاچا ہے، تایا ہے، کتنے اختلافات ہیں، کتنے لڑائیاں ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، تو بہرحال یہ صلہ رحمی، صدقات خیرات، نماز، اب روزہ تو رکھنا، یہ تو ایام 20 بھی آ جاتا ہے، بہت ساری بحثیں علماء لکھے ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا میں پہلے بھی اعلان کر دیا ہوں اور ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، ہمارا مسلک مذہب عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یاد رکھ لو۔ ہم اپنے طور پہ کوئی دنیا کا رواج اپنے اندر بدعت کام ہم نہیں کرتے۔ شب برات میں اہتمام کریں، اختلافات میں چھوڑ دیں، بڑوں کے ساتھ، بڑوں کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ فرما برداری کریں۔ یہ بہت سارے باتیں ہیں مگر بتا نہیں سکتے، شام میں آپ کو مزید اور بیٹھنا ہے، یہاں بھی ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر بھی مولانا ناصر الدین صدیقی صاحب تشریف لانے والے ہیں، ابھی اعلان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد نفل کے یہاں پہ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اس میں شریک رہیں۔